السلام علیکم. ہم آپ کو لائیو ڈیجیٹل نیٹ ورک کی نشریات میں آپ کو آپ کے ہفتہ وار پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری میں خوش آمدید کہتے ہیں. اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کو لائک نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں اور یوٹیوب کو سبسکرائب بھی کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ فرمائیں. آئیے اب ہیلتھ ڈائری کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا خاتم النبیین. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیٹ ورک کی نشریات میں اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری، اور میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی. اللہ کریم سے امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے. یہ بات ہمیں اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اس معاشرے سے کرپشن اور کمیشن جیسے ناسوروں کو ہم ختم نہ کر دیں. ہمارا قومی المیہ یہ ہے کہ اس حوالے سے دنیا کو بے وقوف بنانے کے لیے بصورت بالفاظ دیگر انہیں مطمئن رکھنے کے لیے ہم نے رشوت، چور بازاری، ملاوٹ، لوٹ مار اور ایسی تمام معاشرتی برائیوں کے خاتمے کے لیے صوبائی اور وفاقی سطح پر آئینی اور قانونی ادارے تو ضرور بنائے ہیں، لیکن یہ ادارے اپنے اغراض و مقاصد کے تحت کہاں تک اور کس حد تک کام کر رہے ہیں وہ بھی مجھے آپ کو زیادہ تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہاں آج آپ کو یہ بتاتا چلوں. حق تو یہ ہے کہ ان معاشرتی برائیوں کے حوالے سے صحت، تعلیم، زکوٰۃ و عشر اور مذہبی امور جیسے مقدس اداروں کو بھی ہم نے نہیں بخشا. اور صحت کے حوالے سے میں بات کروں تو کراچی میں لیاقت آباد جو ماضی میں لالو کھیت تھا، ہندوستان سے ہجرت کرنے والوں نے قائد ملت لیاقت علی خان کے نام سے موسوم لالو کھیت کو لیاقت آباد بنایا اور اپنی دن رات کی محنت سے شہر کے اس علاقے کو ممتاز بنایا. اور اس کے ممتاز ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس کی تجارتی مارکیٹ اور بازار ملک میں ٹیکس دینے والوں میں سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرتا ہے کہ لاہور کے گلبرگ ماڈل ٹاؤن کی مارکیٹیں اتنا ٹیکس ادا نہیں کرتی ہیں جتنا کہ لیاقت آباد کی مارکیٹ کی دکاندار اور تاجر حضرات ادا کرتے ہیں. یہ وہ غیرت مند لوگ ہیں جنہوں نے حب الوطنی کے تحت اپنی محنت سے شہر کو تعمیر کیا اور حکومت نے یہاں پر سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد قائم کیا. مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد اس وقت محکمہ صحت کی عملداری کے حوالے سے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بنا ہوا ہے. اور حال ہی میں یہاں پر جو ٹینڈر کیے گئے ہیں، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ حجاز مقدس پر گئے ہوئے روزنامہ جنگ کے ہیلتھ رپورٹر بابر علی اعوان نے
وہاں سے بیٹھ کر بھی، حالانکہ حج وہ اسلامی فرض کی عبادت ہے کہ جس میں ہر گناہ گار احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے، لیکن یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے کہ انہوں نے دوران حج بیٹھ کر نہ صرف سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد کے انتظامی سربراہ ڈاکٹر ایوب ببر کو پریشر میں لیا، اور اس پریشر کے ذریعے یہاں کی مافیا کے ساتھ مبینہ طور کے اوپر مل کر انہوں نے کئی کانٹریکٹ لیے۔ ان کانٹریکٹ لینے والوں میں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس ہسپتال کے ایک جعلی اکاؤنٹنٹ بھی اس ہسپتال کا ٹھیکہ حاصل کرنے والوں میں شامل ہیں، اور بابر علی اعوان صاحب اس کمپنی میں باقاعدہ پارٹنر ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ صحافت میں موجود کالی بھیڑیں اس مقدس پیشے کو کس طرح سے بدنام کر رہی ہیں۔ اس حوالے سے حق اور سچ بتانا ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ گزشتہ دنوں بابر علی اعوان کے بارے میں ضلع وسطی کے صحت افسر جناب مظفر اوڈو صاحب نے کیا کچھ کہا، اس کی بھی ویڈیو کی کچھ تفصیل ہم ابھی آپ کو اپنے اسکرین پر دکھاتے ہیں۔ صحافت تو کراچی میں بہت زیادہ ہے، اور اس کا گرو ہے ایک بابر اعوان جنگ کا جو ہے نمائندہ۔ سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد میں حال یہ ہے کہ ملازمین کی ایک خاصی تعداد ملک سے باہر بیٹھی ہوئی ہے، لیکن ان کی ماہانہ تنخواہ کا باقاعدہ اجرا ہو رہا ہے، جس سے ڈاکٹر ایوب ببر صاحب اپنے آپ کو بری الذمہ قرار نہیں دے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی محکمہ صحت سندھ بھی اس حوالے سے ہونے والی یہ سنگین بے قاعدگیوں سے اپنے آپ کو بری الذمہ نہیں قرار دے سکتی ہے۔ اس کا تدارک کرنا نہ صرف سیکریٹری صحت بلکہ وزیر صحت کی یہ آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا فوری طور کے اوپر نوٹس لیں کہ ہسپتال میں کس طریقے سے غریب عوام کے بجٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ اس ڈاکے کو روکنے کی طاقت عوام کے پاس نہیں، حکومت کے پاس ہے، اور یہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریوں کو فوری طور کے اوپر ادا کرنے کے لیے آگے آئے۔ اس کے ساتھ ہی محکمہ صحت سندھ میں گزشتہ 10 سالوں سے مقررہ اسامیوں پر جو سندھ بھر میں ہزاروں اسامیاں لوگوں کی ریٹائرمنٹ، انتقال کے باعث خالی ہوئی ہیں، انہیں پر کرنے کی نہ تو موجودہ صوبائی حکومت نے کوئی سنجیدہ کوشش کی، اور اسی حکومت کی پہلی حکومت کے جو 5 سال تھے اس دوران ان خالی اسامیوں کو پر کرنے کی کوئی کوشش کی گئی، جس کی وجہ سے 30 سال پہلے مقررہ اسامیاں جو اس وقت کے مریضوں کے حوالے سے طے کی گئی تھیں، وہ آج ہسپتال میں آنے والے مریضوں کی شرح سے نہ صرف مطابقت نہیں رکھتی ہیں، بلکہ ان خالی اسامیوں کو لیے حکومت کی جانب سے کئی بار درخواستیں طلب کی گئیں، بلکہ متعدد بار ٹیسٹ کے نام کے اوپر لاکھوں کروڑوں روپے بٹورے گئے، لیکن ان درخواست گزاروں کے انٹرویو نہیں لیے گئے،
اور ان اسامیوں کو پر کرنے کے بجائے لی ہوئی درخواستوں کو دریا برد کر کے بھرتی کے فیصلے کو التوا میں رکھا گیا۔ یہ حکومت کی کارکردگی کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، جبکہ اس میں سے اکثر وہ اسامیاں ہیں جس کو پر کرنے کے لیے قانون کے مطابق جو بھی وہاں کا انتظامی سربراہ ہے اس کو قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہماری سیاسی قیادت اس حوالے سے میرٹ کے مطابق اور قانون کے مطابق بھرتی کرنے کے بجائے ایم پی اے ایم این اے کے کوٹے مختص کر دیتی ہے، اپنے پارٹی کے لوگوں کو بھرتی کرنے کے کوٹے مختص کر دیتی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ لوگ جو میرٹ کے مطابق ان اسامیوں کے حقدار ہیں ان کے بھرتی ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں درخواستیں آ جاتی ہیں، اور اس کی بھی کئی وجوہات ہیں۔ میں حیران ہوں کہ سول اسپتال کراچی میں پورے سندھ بھر سے درخواستیں وصول کی جاتی ہیں۔ میں حکام سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ سول اسپتال سکھر کی خالی اسامیوں کے لیے بھی کیا وہ پورے سندھ سے درخواستیں طلب کریں گے؟ یہ کراچی کے ہسپتالوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے کہ وہاں کی مقامی اسامیوں کو پر کرنے کے لیے سندھ بھر کے ڈومیسائل رکھنے والے ان اسامیوں کے لیے درخواستیں دے دیتے ہیں۔ یہ وہ تمام سیاسی حربے اور اقدامات ہیں جس کی وجہ سے مسلسل خالی اسامیاں نہ صرف پر نہیں ہو پا رہی ہیں بلکہ علاج معالجے کا ایک معیاری اور محفوظ نظام جو ہے وہ بھی متاثر ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے انتظامی سربراہ سے زیادہ سیکریٹری ہیلتھ اور وزیر صحت اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ اسپتالوں میں جو بد انتظامی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ طبی اور نیم طبی عملے کی تعداد جو ہے وہ نہیں ہے جو مقررہ اسامیاں ہیں، بلکہ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ گزشتہ 10 سالوں میں ان اسپتالوں میں آنے والے مریضوں کی تعداد میں جو اضافہ ہوا ہے اس حوالے سے مزید طبی عملے کی، نیم طبی عملے کی اور نرسنگ اسٹاف کی اسامیوں میں اضافہ کیا جانا چاہیے۔ اضافہ تو کجا، المیہ یہ ہے کہ جو مقررہ اسامیاں ہیں ان کو بھی پر نہیں کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے سرکاری اسپتالوں میں علاج معالجے کا نظام اور سسٹم خراب سے خراب تر ہو رہا ہے، اور اس کی تمام تر ذمہ داری حکومت وقت کے اوپر ہے اور صوبائی وزیر صحت کے اوپر ہے۔ وہ اس طرف توجہ دینے کے بجائے نمائشی اقدامات کے اوپر زیادہ توجہ دیتی ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اگر محکمہ صحت کے اسپتالوں کی کارکردگی کو بہتر بنانا چاہتی ہیں تو سب سے پہلے ہنگامی بنیادوں کے اوپر سندھ بھر میں جو مقررہ اسامیاں خالی ہیں ان کو پر کرنے کے سنجیدہ اقدامات کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ آئندہ ہفتے ملاقات ہوگی۔ جیے عوام، جیے پاکستان، خدا حافظ۔